نہیں ہے کہ اگر مودی نیلام کرتا ہے ٹھیک ہے، وہ نیلامی کا ایک طریقہ ہے، آپ ایک میوزیم بنا دیں ان تمام ممالک کی جہاں جہاں سے جو تحائف آئے ہیں اس کی نشاندہی کریں، لوگ آئیں جائیں دیکھیں کہ کس ملک نے کس ہمارے رہنما کو کیا تحفہ دیا، تو وہ سامنے اس کے رہے گا، ایک تاریخ کا حصہ بنتا جائے گا اور لوگوں کی بھی اس میں دلچسپی ہوگی۔ تو یہ تو سرین غلط ہے، چاہے 20% یا 30% یا کیا، یہ تو ایک کاروبار کا یہ تو دھندا بن گیا۔ میں تو بڑے عرصے پہلے کہتا تھا کہ جب ہمارا وزیر اعظم جو ہی حلف لیتا ہے سب سے پہلے مڈل ایسٹ کا دورہ کرتا ہے، وہ رولیکس کی گھڑیاں جمع کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑے عرصے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا طریقہ واضح ہی غلط ہے، یہ کاروبار بن گیا ہے۔ اور جو فتویٰ آیا ہے کہ امانت میں خیانت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی جو شدت ہے وہ کئی گنا بڑھ گئی جب ایک ایسا قیمتی تحفہ جو آپ کو دیا گیا اور آپ نے پھر اس کو بازار میں بیچا، یعنی یہ سمجھیے کہ پاکستان کی ایک عزت کے لیے کوئی چیز تحفہ دیے جاتا ہے، آپ نے اس کو بازار میں بیچا، اور پھر اگر آپ نے اس کو ظاہر نہیں کیا، جس طرح وہ کیس چل رہا ہے، وہ حقائق خیر کیس کے دوران سامنے آ جائیں گے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن سڑک بنانا اور ٹوٹی سڑک اور تحفہ اس لیے بیچنا، میں یہ مذاق خیر سمجھتا ہوں یہ جو دلیل دی گئی ہے۔ اور یقین کیجئے کہ ایک وزیر اعظم جو بیٹھا ہوا ہے سی ڈی اے اس کے نیچے ہے، وہ اگر اپنے عوام کے لیے کوئی سڑکیں بنانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اتنے فنڈ ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن یہ تو ایک کاروبار بن گیا، یہ تو تحفوں کا دھندا بن گیا، اور یہ رسوائی پاکستان کے حصے میں آئی کہ جب آپ یہ سوچئے کہ جو سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں جنہوں نے وہ قیمتی ترین تحفے دیے، وہ کیا سوچتے ہوں گے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تحفہ بازار میں بک گیا۔